بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان گڈ فارمنگ میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیڈی بربری چھوٹی بیتل یا بڑی نسلوں میں سے کون سی بکری پالے۔ میری مراد ٹیڈی بکریاں یا بڑی بکریوں میں سے کون سی بکریاں پالی جائیں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بکریاں پائی جاتی ہیں ان کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو اس بات کو شاید سمجھانے میں مجھے آسانی ہوگی جو میں آئندہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بڑی بکری یعنی بیتل، اس کی تمام ذیلی موجودات اور کاموری وغیرہ۔ چھوٹی بکری میری مراد ٹیڈی اور بری بکریاں ہیں۔ آئیں اب آج کے اس حصے میں ان کی جسامت کے اعتبار سے مذکورہ بالا تقسیم شدہ دونوں قسموں کا کچھ موازنہ کریں۔ نوٹ: مندرجہ ذیل خواص جن کا حامل ان دونوں قسموں کو سمجھا جاتا ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے کچھ باتوں سے میں شاید متفق نہ بھی ہوں۔ اس صورت میں اس موازنے کے بعد میں اپنی آراء بھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ بڑی بکری یعنی بیتل، کاموری وغیرہ، مکھی چینی، نکری، راجن پوری، امرتسری، ناگری وغیرہ بیتل کی ہی چند قسمیں ہیں۔ چھوٹی بکری میں بربری، ٹیڈی، تاپڑی اور دنیا کی تقریباً تمام چھوٹی بکریاں شامل ہیں۔ بڑی بکری اکثر و بیشتر سال میں 1 مرتبہ بچے دیتی ہے جبکہ چھوٹی بکری سال میں 2 مرتبہ بچے دیتی ہے۔ بڑی بکری اکثر اوقات ایک ہی بچہ دیتی ہے جبکہ چھوٹی نسل کی بکری 2، 3 یا بعض اوقات 4 بچے بھی دیتی ہے۔ بڑی بکری میں نسبتاً بیماری بہت زیادہ آتی ہے اور چھوٹی میں بیماری بہت ہی کم آتی ہے، بلکہ یہاں تک بھی سنا ہے کہ کئی ریوڑ بغیر ویکسین کے بھی گھومتے رہتے ہیں اور انہیں بخار تک نہیں ہوتا۔ بڑی بکری کا سالانہ ایک بچہ بھی چھوٹی کی 2 یا 3 بچوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بڑی بکری کا دودھ بسا اوقات 3 سے 4 چھوٹی بکریوں جتنا ہوتا ہے۔ چھوٹی بکری کا گوشت لذیذ اور گتھا ہوا ہوتا ہے جبکہ بڑی بکری کا گوشت اتنا زیادہ لذیذ اور سخت نہیں ہوتا۔ بڑی بکری کے بچے پیدا ہونے کے بعد اپنے جسم سنبھال کر کھڑا ہونے اور بھاگنے دوڑنے میں بہت زیادہ وقت لیتے ہیں جبکہ چھوٹی بکری کے بچے پیدا ہوتے ہی چست اور توانا ہوتے ہیں اور بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی بکری جسمانی حجم کی وجہ سے بہت ہی زیادہ کھاتی ہے اور پھر بھی اتنی جلدی اس کا جسم اتنا سڈول نہیں ہوتا جبکہ چھوٹی بکری کم کھا کر بھی اچھی صحت بنا لیتی ہے۔ بڑی بکری کھانے میں نخریلی جبکہ چھوٹی بکری کو غریب بکری یا سوکھا کھانے والی بکری کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی بکری میں سب سے زیادہ تر بکریوں کے جسم اور کھال میں چھوٹی بکری کی نسبت کم چمک اور آنکھوں بھی مدھم سی ہوتی ہیں۔ بڑی بکری کی عمر نسبتاً چھوٹی بکری سے زیادہ ہوتی ہے۔ بڑی بکری سست جبکہ چھوٹی بکری تیز، شاتر مزاج کے علاوہ شرارتی بھی ہوتی ہے۔ بڑی بکری بدیر جبکہ چھوٹی بکری، ان دونوں کی ہر 2 جنسیات یعنی نر اور مادہ بہت جلد بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں۔ بڑی بکری میں تھنوں اور ہضانے کے مسائل چھوٹی بکری کی نسبت زیادہ پیش آتے ہیں۔ بڑی نسلوں میں بچہ دانی کے مسائل یعنی اسقاط حمل یا سرے سے حمل کا نہ ٹھہرنا یعنی بار بار ہیٹ میں آنے کے علاوہ کئی مہینوں تک ہیٹ میں نہ آنا بھی چھوٹی نسلوں میں نہ ہونے یا کم ہونے والے مسائل میں سے چند مسائل ہیں۔
چھوٹی نسل آج کل اس لیے بھی نہیں پالی جاتی کہ قربانی یا اس نسل کے جانوروں کو پسند نہیں کیا جاتا اور عام دنوں کی قصابی قیمت پہ فروخت کر کے خاطر خواہ نفع نہیں کمایا جا سکتا، جبکہ بڑی نسل کا کم سے کم جانور بھی چھوٹی نسلوں سے عید قربان پہ اچھی قیمت دے جاتا ہے۔ بڑی نسل کا بعض فارمر کے ہاں یہ سوچ کے انتخاب نہیں کیا جاتا کہ ہم نے کون سا قربانی کے لیے جانور تیار کرنے ہیں، ہم نے تو جنگل میں چرا کر کسائی کو جانور بیچنے ہیں جو بڑی نسلوں کی نسبت گوشت کے حساب سے اچھے داموں دے جاتے ہیں۔ چونکہ یاد رہے یہی مروجہ بات ہے کہ بڑی بکری سال میں ایک جبکہ چھوٹی سال میں 4 سے 5 بچے بھی دے دیتی ہیں، وہ بھی کم محنت کے ساتھ۔ بڑی نسل کا دودھ پیتا بچہ زیادہ قیمت میں فروخت ہو جاتا ہے، جبکہ چھوٹی نسل کا بچہ 6-7 ماہ میں فروخت کرنا منافع بخش سمجھا جاتا ہے۔ سب سے اہم مروجہ بات کہ بڑی بکری لاکھوں کی ہے یا لاکھوں کی کر دی گئی ہے جو کہ فارمرز نے کی ہے، جبکہ چھوٹی بکری تو مفت میں یا بہت ہی تھوڑے داموں مل جاتی ہے جو سستی ہے۔ اس کی 2 وجوہات سمجھی جاتی ہیں کہ یا تو وہ دیہاتی لوگوں اور جنگل کے چراغوں کے پاس ہوتی ہیں اور انہیں سوشل میڈیا کی ہوا نہیں لگی ہوئی، یا پھر ان سے کوئی زیادہ لیتا نہیں ہے اس لیے، اور خریدار کم ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت برقرار ہے۔ یہ 20 بڑی وجوہات اور تفاریق کہیں بڑی نسلوں کو امتیاز بخشتی ہیں تو کہیں چھوٹی بکری کو کم مگر آسان منافع کی ضامن قرار دے دیتی ہیں۔ جیسا کہ احوال میں ہی میں نے درخواست کی تھی کہ ان باتوں سے میرا متفق ہونا شرط نہیں ہے، لہذا میں نے ان میں سے اکثر باتوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ متفق نہ ہونے کی وجوہات انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں عرض کروں گا۔ میں ایسی کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا کہ میری کسی بات کو رد نہ کیا جا سکے۔ دلیل کے ساتھ میری درستگی اور رہنمائی مجھے دلی قبول ہوگی۔ میرے اچھے یا برا لکھنے کی صورت میں سب احباب سے ریمارکس اس لیے درکار ہیں تاکہ یا تو اسی طرح اس سلسلے کو مکمل کروں یا پھر مزید محتاط ہو کر کچھ توفیق اور مزید تجربے اور تحقیق کے بعد کچھ بولوں۔ اللہ کریم سب بھائیوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ سب بھائیوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔